ہر سال محرم آتا ہے. As we enter the new year, before the month of Muharram dawns on us, each one of us should spend half an hour today and think about myself. لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں. کچھ لوگ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور پھر محرم گزر جاتا ہے. لیکن ایک سوال ہے, کیا محرم صرف غم کا مہینہ ہے یا پھر ایک ایسا پیغام جو آج بھی ہماری زندگی بدل سکتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ محرم کی اہمیت کربلا سے پہلے بھی تھی اور عاشورہ کا دن امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی اللہ کے نزدیک ایک خاص دن ہے. My mistakes, آج my flaws. ہم وہاں سے شروع کریں. What are the things I can جہاں سے improve اکثر on? لوگ What are the شروع things ہی that نہیں I can do more for the sake of Allah? محرم اللہ کے ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں قرآن نے حرمت والے مہینے قرار دیا. سورہ التوبہ 9:36. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین. اسلام سے پہلے بھی عرب اس مہینے کو عزت دیتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا اس روزے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا, آج کے دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بانی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی. تب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موسیٰ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ تم سے زیادہ قریب ہے. پھر آپ نے خود عاشورہ کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس کا حکم دیا. کربلا کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھنا ہوگا. حسین ابن علی ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے. انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے حسین رضی اللہ عنہ رستے میں کھیل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دوڑے, اپنے ہاتھ پھیلائے اور حسین رضی اللہ عنہ بھی ہنستے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا, اپنے سینے سے لگا اور پیار سے گلے لگا لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جو آج بھی ہر مومن کے دل کو چھو لیتی ہے, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے. اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑا, مکہ پہنچے اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. لیکن راستے میں خبریں بدل چکی تھی. جو لوگ ساتھ دینے کا وعدہ کر رہے تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے اور پھر کربلا کی زمین آ گئی, ایک ایسی جگہ جو تاریخ بدلنے والی تھی. 10 محرم عاشورہ کا دن امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھی ایک طرف اور ہزاروں کا لشکر دوسری طرف. تاریخی روایتوں کے مطابق امام حسین ابن علی RA کے ساتھیوں کی سنکھیا لگ بھگ 72 بتائی جاتی ہے, لیکن یہ سنکھیا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ اسلامی اتہاس کی روایتوں میں مشہور ہے, جیسے تاریخ الطبری. یہ جنگ طاقت کی نہیں تھی, یہ جنگ اصولوں کی تھی. حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ظاہر جیت مشکل ہے, لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حق کو زندہ رہنا ہے. اور پھر کربلا کی ریت شہادت کی گواہ بن گئی. کربلا صرف ایک ہسٹوریکل ایونٹ نہیں, کربلا ایک سوال ہے. جب حق اور فائدہ آمنے سامنے ہو, آپ کس طرف کھڑے ہوں گے؟
آج ہم پر تلوار نہیں رکھی جاتی، لیکن ہمارے ایمان کو روز آزمایا جاتا ہے۔ ہماری سچائی، ہماری نماز، ہماری حلال کمائی، ہمارا اخلاق۔ حسین نے ہمیں سکھایا کہ کم لوگوں کے ساتھ ہونا برا نہیں، بلکہ غلط لوگوں کے ساتھ ہونا برا ہے۔ محرم ہمیں رونا نہیں سکھاتا، محرم ہمیں جاگنا سکھاتا ہے۔ Year's resolutions. They reflect on the last year, on their laziness, on their shortcomings, on their mistakes, on their flaws. The action point for every Muslim should be to take this as a moment of reflection. اگر آج آپ نے کربلا کا پیغام سمجھا ہے تو اس ویڈیو کو صرف لائک مت کیجیے، اس سے شیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی اور کو حق کے راستے پر چلنے کی ہمت دے دے۔